بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ ایک روز حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہی تھی کہ حضرت جبریل ایک خوبصورت کامل جوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھا تو وہ شرما گئی اور گھبرا کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، ڈرو مت، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک پاکیزہ بیٹا ملنے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا، سچ ہے، لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ میں اسے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا اور یہ حکم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل رہ گیا۔ یوسف نجار جو حضرت مریم کے ماموں کا بیٹا تھا اور بیت المسجد میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو ان کی خالہ کے گھر پہنچانے جایا کرتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تو وہ غمگین ہوا۔ اس نے حضرت مریم سے کہا، مجھے تمہاری پرہیزگاری پر شک ہو رہا ہے، بھلا بغیر بیج کے کہیں درخت ہوتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، خدا نے پہلا درخت کس بیج سے پیدا کیا اور پہلا بیج کس درخت سے نکالا؟ پھر اس نے کھلی لفظوں میں کہا، کیا کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، بغیر باپ کے کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوا ہے۔ آخر آدم اور حوا کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے؟ یوسف نجار نے یہ سن کر اپنی غلطی مان لی اور کہا کہ میرا قصور معاف کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز آئی، اے مریم، اس شہر سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تجھ کو اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے۔ حضرت مریم یوسف نجار کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ کافی دوری طے کرنے کے بعد بیت الحرم کی بستی میں پہنچی۔ درد کی وجہ سے سواری سے اتری اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ یہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے فرمایا، کاش میں پہلے ہی مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور وہاں اپنے فضل سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، تو غمگین نہ ہو، خدا نے تیرے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ تو ہلا کر اپنے اوپر تازے کھجور والے اور چشمے کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی تو میرا جواب کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اگر کسی کو دیکھے تو اشارہ کر دینا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں پانی اور کھانے کی طرح باتوں سے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو مریم کے چلے جانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے اور جب فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس پہنچے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ملنے لگے۔ بولے، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا برا کام کیا؟ تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں ہی بدکار تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ غصے میں آ کر ان لوگوں نے کہا، تو ہم سے خسرہ کرتی ہے؟ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ابھی چھولوں میں ہے؟ خدا کی قدرت! حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ انہوں نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی اور سمجھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ اگلے زمانے میں جن کے آنے کی بشارت پیغمبروں نے دی ہے اور مریم کے بارے میں برا خیال کیا تھا وہ غلط ہے۔ پھر وہ مریم کو عزت کے ساتھ واپس لائے اور تمیز کے ساتھ رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ کے پاس خدا کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو اور انہیں راہ پر لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابی پیدا ہو گئی تھی، صحیح دینی اور فکر ان میں باقی نہ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں خدا کا ڈر دلایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہیں آئے اور کہا کہ ہم بنا باپ کے بیٹے کے کہنے سے اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ تنگ ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ تمہیں دلوں کو صاف کرنا سکھائے۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو لیے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا دو مچھوارے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے
تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اسے آنکھ والا کر دو۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پر پھونکا، وہ فوراً ہی دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بنائی، پھر اسے زندہ کر اڑا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے حواریوں کے ساتھ دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں کا راجہ بہت گھمنڈی تھا۔ جب آپ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں سے کہا، تم میں سے کون شہر میں جا کر یہ آواز لگایا کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا، میں جاؤں گا۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے حواری نے جس کا نام صوبان تھا اس کے ساتھ جانا چاہا۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی اور کہا، اے صوبان، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تو بہت جلد بلا میں پھر گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد شمعون نے کہا، اے عیسیٰ، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ کے تینوں حواری روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو شمعون نے شہر کے باہر ٹھہر گیا اور یعقوب اور صوبان سے کہا کہ تم دونوں جا کر عیسیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو میں کچھ تدبیر کروں گا۔ شہر کے لوگ حضرت مریم اور عیسیٰ کا حال پہلے ہی جان چکے تھے۔ اب یعقوب اور صوبان شہر میں آ کر آواز دی، اے لوگو، عیسیٰ جو اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ آواز لگائی؟ یعقوب نے تو انکار کر دیا، لیکن صوبان نے کہا، آواز میں نے لگائی ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو برا بھلا کہا اور صوبان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تو ان باتوں پر باز آ نہیں تو میں تیرے قتل کا حکم دے دوں گا۔ صوبان اپنی بات پر قائم رہا اور بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور آنکھوں میں سلائی پھرا کر بستی سے باہر پھینکوا دیا۔ شمعون یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی تعلق پیدا کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک اس کی پہنچ ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، میں کچھ باتیں پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ صوبان لایا گیا۔ شمعون نے اس سے کہا کہ تو کیا بات کہتا تھا؟ اس نے کہا، یہی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے رسول ہے، خدا کا کلمہ ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہے۔ شمعون نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ صوبان نے کہا، وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ شمعون، یہ تو حکیم اور ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی دلیل بھی ہے؟ صوبان، جو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور گھروں میں جمع پونجی رکھتے ہیں اس کی وہ خبر دے دیتے ہیں۔ صوبان، یہ تو کاہنوں اور نجومیوں کا کام ہے، کچھ اور بھی نشانی ہے؟ صوبان، وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ شمعون، یہ تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے، کوئی اور بھی دلیل ہے؟ صوبان، ہاں، وہ خدا کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ شمعون، ہاں، یہ اس نے بڑی بات کا دعویٰ کیا ہے، یہ کام خدا یا اس کے رسول کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہو کہ عیسیٰ کو بلایا جائے، اگر وہ اس بات سے انکار کر دے تو اس کو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے، اور اگر وہ مردے کو زندہ کر دے، حالانکہ یہ بات بہت محال معلوم ہوتی ہے، تب ایمان لائے، اس لیے کہ مردے کو زندہ کر دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور حضرت عیسیٰ کو بلانے کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ تم ان سے بات کرو۔ شمعون نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یہ آدمی تیرا بھیجا ہوا ہے جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں گرفتار ہے، گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، سچ کہتا ہے۔ شمعون نے کہا، یہ کہتا ہے کہ تو کوڑی کو تندرست کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس کی یہ بات بھی صحیح ہے۔ شمعون نے کہا، اگر تو یہ باتیں نہ کر دے سکے گا تو تجھے اور تیرے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، ٹھیک ہے۔ شمعون نے کہا، پہلے تو اپنے ساتھی کو تندرست کر دے۔ حضرت عیسیٰ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ شمعون نے کہا، اے بادشاہ، یہ تو پیغمبر کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ شمعون نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بتاؤ اس مجلس کے کس لوگوں نے رات کو کیا کھایا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ہر ایک کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے رات کو فلاں چیز کھائی ہے۔ پھر شمعون نے کہا، یہ آدمی کہتا ہے کہ تو مٹی کا پرندہ بناتا ہے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، یہ سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا، پھر اس پر پھونکا، وہ سب کے سامنے زندہ ہو کر اڑنے لگا۔ اس کے بعد بڑے بڑے روگی آپ کی پھونک سے تندرست ہوئے۔ سب نے درخواست کی کہ اب مردے کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، جس مردے کو کہو میں خدا کے فضل سے اسے زندہ کر دوں گا۔ سب نے کہا، سام بن نوح جو ہمارا اور تمہارا دادا ہے اسے زندہ کرو۔ آپ سب کے ساتھ حضرت سام کی قبر پر گئے، خدا سے دعا کی، اس کے بعد سام کو پکارا۔ خدا کے حکم سے
جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ قبر پھٹ گئی اور ایک شخص سفید بالوں والا باہر نکل آیا اور جواب دیا، میں ظاہر ہوں، اور سامنے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا، یہ عیسیٰ مریم صدیقی کا بیٹا ہے اور خدا کی بھیجی روح ہے، تم ان کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے شام سے پوچھا، تمہارے بال سفید نہیں ہوئے تھے، یہ داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ قیامت آ گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تمہیں وفات پائے کتنا زمانہ گزر گیا؟ وہ بولے، 4000 سال۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کہ تم پھر دنیا کی ہوا کھاؤ۔ سام نے کہا، آخر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اچھا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، وہ پھر پہلے کی طرح قبر میں تشریف لے گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس معجزے سے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے۔